جانتے ہو کون ہیں ہم؟ پہچانتے ہو ہمیں؟ میں بتاؤں اپنے بارے میں کون ہوں؟ تم جانتے نہیں ہو ابھی ہم کون ہیں. پتا کرو میرے بارے میں ہم کون ہیں. بتاؤں تمہیں میں کون ہوں؟ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں میرا مزاج نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس وجہ سے میں نے اس انداز میں یہ جملے بولے ہیں. یہ جو جملہ ہے کہ جانتے ہو میں کون ہوں، یہ جملے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو لہجہ استعمال ہوتا ہے، وہ تکبر سے بھرا ہوتا ہے، انا سے بھرا ہوتا ہے، گھمنڈ سے بھرا ہوتا ہے، غرور سے بھرا ہوتا ہے. جن لوگوں کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انا ہے، ان کے لہجے میں یہ جو انداز دکھائی دیتا ہے کہ جانتے ہو میں کون ہوں. ارے تم کیا ہو، کس گنتی میں ہو. یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ مجھے لگا کہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس جملے کے اوپر کچھ مختصر سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک مزاج لوگوں کا بن گیا ہے، کسی کو اپنے دولت پہ گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے تعلقات پہ گھمنڈ ہے، کسی کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے، ناز ہے. لیکن یہ کس گنتی کا ہے، اس کا کیا مول ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دو واقعہ بتاؤں گا، ایک دنیاوی اعتبار کا اور ایک دینی اعتبار کا. سکندر نام کا جو بادشاہ ہے، تاریخ میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے. سکندر نے یہ فتح کیا، سکندر نے وہ کیا، سکندر کی اتنی بڑی بادشاہت تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، بڑا طاقتور اور بڑا پتہ نہیں کیا کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھے تو سکندر نام کے آگے نہ جانے کیا کچھ ہے. ایک واقعہ ملا کہ ایک مرتبہ سکندر کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ تنہائی کے علاقے میں کوئی ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں، سفید بال ہے، سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، بڑا خوبصورت سا بارونق چہرہ ہے ان کا، نورانی چہرہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ نزدیک گیا ان کے اور جا کے اس نے اپنے اسی لہجے سے کہا کہ ارے بابا پہچانتے ہو مجھے؟ بابا جانتے ہو میں کون ہوں؟ سکندر نام ہے میرا. دنیا کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو میرے اختیار میں ہے، میں جس کا بادشاہ ہوں. تو بابا نے کہا کہ جس طرح سے تم اپنی بادشاہی اور اپنی طاقت اور اپنے غرور کا گھمنڈ کر کے بتا رہے ہو، بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر اتفاق سے کبھی مان لو کبھی کہ اتفاق سے کہیں تم جا رہے، بھائی دیکھیے اس زمانے میں سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، کاریں تو ہوتی نہیں تھی کہ ہاں آدمی بیٹھا اور ڈرائیو کیا اور گوگل بتا رہا ہے کہ یہ ٹرن کرو وہ ٹرن کرو منزل تک پہنچ گیا. ایسا ہوتا نہیں. ریگستانی علاقہ ہوتا تھا، ریتیلا ہوتا تھا، پتھریلا ہوتا تھا، اسی میں اندازے سے گھوڑ سوار اور اونٹ اور یہ سب چلا کرتے تھے. تو بابا نے کہا کہ سکندر سے کہ یہ بتاؤ کہ اتفاقاً اگر ایسا ہوا کہ تم کسی ریگستانی علاقے میں راستہ بھٹک گئے، اکیلے ہوئے، اور دور تک ریگستانی علاقہ آدم نادم ذات دکھ رہی ہو، دھوپ اتنی زبردست کہ ایڑی سے پسینہ الٹا چل کے ماتھے کی طرف آ رہا ہو، دھوپ کی تپش، گلا سوکھ رہا ہو، پیاس کی شدت ستا رہی ہو، اور ایسے میں اس جگہ پر کوئی شخص تمہیں ایسا ملے جس کے پاس ایک لوٹا پانی ہو، تو تم کیا قیمت دے دو گے اس ایک لوٹے پانی؟ سکندر نے کہا کہ میں منہ مانگی قیمت دوں گا. بابا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ اس پہ نہ تیار ہو اور اس کی کچھ خواہش ہو تب کیا دو گے؟ تو سکندر نے کہا کہ ہم اتنی بڑی ہماری ریاست ہے، اتنی بڑی ہماری بادشاہی ہے، آدھی بادشاہی اس کو دے دیں گے. بابا کہنے لگے کہ اگر دھیرے دھیرے دھوپ اس طرح سے بڑھ رہی ہو، تپش اس طرح سے بڑھ رہی ہو کہ تمہاری زبان تالو میں چپک رہی ہو، ہونٹ سوکھ رہے ہو، خشک ہو رہے ہوں، ایسا لگ رہا ہو کہ اگر اب پانی نہ ملا تو جان بھی جا سکتی ہے، ایسی حالت میں کیا کرو گے؟ تو سکندر نے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں پوری بادشاہی دے کے تو ایک لوٹا پانی لے کے اپنی پیاس بجھا لوں گا، تاکہ زندگی رہے گی، جان بچے گی تو آگے پھر کر لیں گے. تو بابا کہا مار کے ہنسے، بہت کس کے ہنسے. جب بابا کہا مار کے ہنسنے لگے تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا بابا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ تو بابا کہنے لگے سکندر سے کہ جس بادشاہی کے گھمنڈ میں چور ہو کے تم مجھ سے اپنی پہچان بتا رہے تھے، اس پوری بادشاہی اور تمہاری قیمت کا کیا پتا چلا؟ ایک لوٹا پانی.
ایک لوٹا پانی تمہاری پوری حیثیت کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. کیا لے کے آئے تھے دنیا میں اور کیا لے کے جاؤ گے دنیا سے؟ وہ ایک لوٹا پانی جو اکثر گھروں میں رکھا ہوتا ہے، جو ایسے ہی بہا دیا جاتا ہے. ایک لوٹا پانی کی کوئی ویلیو آج کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن اگر وہی ریگستانی علاقہ ہو تو ایک بادشاہ اپنی پوری بادشاہی دے رہا ہے صرف ایک لوٹے پانی کے لیے. گھمنڈ سے نکلیے، غرور سے نکلیے، تکبر سے نکلیے، بدحواسی میں اپنے آپ کو برائیوں کے راستے پہ جو لے جا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں اور یہ کر دوں گا. ایک نس اگر دب جاتی ہے تو آدمی کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہتا ہے. یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا تو بہت دور کی بات ہے. ایک دینی اعتبار کے بعد آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک کوئی شخص ہوگا جس نے 500 سال عبادت کی. بہت سے واقعات ملتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کیسے کیسے نظارے ہوں گے. کسی کے پاس ایک نیکی ہوگی، کسی کے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی، کسی کے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا. بہت سے واقعات ملتے ہیں. اسی میں ایک واقعہ ملا کہ ایک شخص کوئی ہوگا جس کو، چونکہ اس زمانے میں 500 600 700 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے. 500 سال کی عبادت ایک صاحب نے کی ہوگی، کوئی گناہ نہیں، بالکل زندگی سکون کی عبادتوں کے نظام سے گزار کے. اور اس کے بعد حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اکڑ ہوگی، کہیں نہ کہیں ایک وہ ہوگا کہ نہیں، میں نے تو اللہ کے حکم پہ زندگی گزاری ہے، میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف نظام قدرت کو سمجھا ہے اور دینداری سے عبادت کر کے آئے ہیں. ان کے اس لہجے کو، ان کے اس انداز کو، ان کی اس انا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک ایک فرشتے سے کہیں گے کہ ذرا ان کو لے کے جاؤ اور جہنم کے کنارے کنارے کچھ دور ٹہلا کے لاؤ. وہ فرشتے کے ساتھ چل دیں گے. کچھ دور جب چلیں گے تو چلنے کے بعد جو آگ کی تپش ہوگی، جہاں پر وہ دہکتی ہوئی آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوگا، کیا چیخ پکار کا عالم ہوگا. اللہ بچائے اس عبرتناک لمحے سے، اللہ بچائے. بس آپ کو واقعہ بیان کرنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ہیبتناک و دردناک منظر کو دیکھتے ہوئے جب وہ صاحب آگے بڑھ رہے ہوں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد پیاس ایسی شدت کی لگے گی کہ جیسے اب کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں ہے، زبان چپک رہی ہے، وہی والی بات کہ ہونٹ سوکھ رہے ہیں. اور وہ فرشتے سے پانی کی خواہش ظاہر کرے کہ بھائی مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے. چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہے، اس کو سب پتہ ہے معاملہ، تو وہ کہے گا کہ آدھا کٹورا پانی تمہیں ملے گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ یہ پانی تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو کہیں گے آدھی اپنی نیکیاں جو ہیں دے دیں گے. یعنی 500 سال میں سے 250 سال کی جو ان کی عبادت اور 250 سال کی جو نیکیاں ہیں وہ دینے کے بعد آدھا کٹورا پانی لے کے وہ پی لیں گے. پھر کچھ دور آگے چلیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہیبتناک ماحول وہاں دیکھنے کو ملے گا، اس سے بھی زبردست تپش والی آگ والی گرمی ہوگی. اور جب ناقابل برداشت ہوگی، کھڑے ہونے میں لگے گا کہ چکر آ رہا ہے، گر رہے ہیں، پانی کے لیے پیاس ستا رہی ہوگی، تو وہ پھر فرشتے سے خوشامد کریں گے اور وہ پھر کہے گا کہ آدھا کٹورا پانی ہے، کیا دو گے اس کی قیمت؟ تو جان بچانے کے لیے وہ کہیں گے باقی کی جو عبادت ہے وہ بھی نیکیاں دی، مجھے پانی پلا دو اسی طرح. اور وہ پانی لے کے پانی پیئیں گے، فرشتہ واپس لے کے اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ پاک کہیں گے کہ بھائی 500 سال کی جو عبادت تم کر کے آئے تھے وہ تو تم 2 کٹورے پانی میں دے آئے، اب تو تمہارے پاس کوئی نیکی بچی نہیں، اب جنت میں کیسے جاؤ گے؟ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے بتایا، یہ واقعہ سچ ہے کہ حقیقت ہے کہ کتابوں میں ملا یا کیا ملا یہ ایک الگ کی بات ہے. آپ کے سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کریں. اگر کوئی تہجد میں اٹھ رہا ہے، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی روز تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، اگر کوئی اس راستے پہ چل رہا ہے جو نیکی کی طرف جانے والا ہے، خیر کی طرف جانے والا راستہ ہے، تو کبھی اس پہ غرور نہ کریں، کبھی تکبر نہ کریں، کبھی انا نہ کریں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم جنت میں جائیں گے، اس کا یقین رکھیں. اعمال پہ اگر ہم نے گھمنڈ کر لیا تو پھر 500 سال کی عبادتوں والا بھی خالی ہاتھ کھڑا تھا اللہ کے سامنے. لہذا ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات تازہ رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے جو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا ہے، نیک راستوں پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے، عبادتوں کا نظام بتایا ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ہم اسے کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال رکھیے گا کہ جنت ہمیں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی سفارش پہ، ان کی شفاعت کی بدولت پروردگار سے ملے گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار جب جنت ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت سے اور ان کے وسیلے سے ملے گی تو پھر جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی بات ہم آپ کو بتا دیں. دیکھیے ایسا ہے کہ
عبادتوں کا جو آپ کا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا جو ہوگا، یہ جنت میں آپ کے مقامات کو بلند کرے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ مثال دے کے کوئی بات بتائی جائے تو جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹینری کی بات آپ کو بتا دیں، کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے گیٹ کے اندر کا جو حصہ ہے وہ پورا فیکٹری کا حصہ کہلاتا ہے، لیکن اسی فیکٹری کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ مال ڈھو رہا ہے، کوئی آدمی گیٹ کھولنے بند کرنے کا کام کر رہا ہے، کوئی آدمی چائے لا کے بنا کے پلانے کا کام کر رہا ہے، اور کوئی ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے چائے پینے یا جوس پینے کے ساتھ ساتھ عیش کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ مزدور بھی اس کیمپس کے اندر ہے، وہ مالک بھی اس کیمپس کے اندر ہے، دونوں اسی کیمپس کے اندر ہیں، لیکن کوئی عیش کے ساتھ عشرت کے ساتھ بیٹھا ہے اور کوئی محنت اور مشقت سے دن گزار رہا ہے۔ یعنی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں جنت میں جائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے پہ جنت میں ہمارے مقامات کیسے بلند ہوں گے، کیسے جنت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے جنت کا ہی تصور کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، اور پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا وہاں کی خوبیاں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، وہ نیکیاں ہماری وہاں پر کاؤنٹ ہوں گی۔ انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، بھائی ہر آدمی کی تمنا ہوتی نا کہ جنت میں ہمارا مکان جو ہے وہ اللہ کے نبی کے گھر کے نزدیک ہو، ہمارا بنگلہ، ہمارا محل جو بھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ کیسے ہو جائے گا، اس کے لیے تو صحابہ اکرام کی لسٹ پہلے ہی بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک راستوں پہ چلا کے عبادتوں کے نظام کے ساتھ اللہ کے حکم پہ چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تو پھر ہماری بھی قسمت انشاءاللہ رنگ لا سکتی ہے، ہمیں بھی انشاءاللہ نبی کریم سرکار دو عالم اور صحابہ اکرام کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی یہ تمنا کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔